میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہو گیا؟ جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے، یہ وہی بات ہے وہ سختی والی. عموماً اصولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جفت کے مقابل پر طاق لفظ سے بلکہ اپنا شریعت میں بھی طاق کا استعمال نمایاں طور پر غالب ہے. آپ کو غور کریں تو فرض نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں اور نفل نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں. فرض نمازوں کو مغرب طاق بناتی ہے اور نفل نمازوں کو وتر طاق بنا دیتا ہے. اور 5 کا عدد ہے اس میں سامنے، وہ ویسے وہ بھی 5 نمازوں کو ویسے طاق بنا رہا ہے. اور وضو کی حرکات دیکھیں، رکعات کو دیکھیں اور حرکات سکنات کو جمع کریں. جتنے پہلو سے اس کو آپ پیریڈوسکوپ میں ڈال کے الٹ پلٹ کے دیکھیں گے، حیرت انگیز طور پر اسلام کی شریعت میں طاق کے لفظ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. سورہ فاتحہ ہے تو 7 کا عدد ہے اس میں، اور بہت سے پہلو ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو طاق عموماً پسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہر دفعہ طاق آپ کو متوجہ کرے کہ خدا ایک ہے. اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اس لیے وہ طاق کو پسند کرتا ہے. تو جب طاق تمہیں نظر آیا کرے تو اللہ کی یاد آ جایا کرے، اور اس بات پر آپ زور دیا کریں کہ اس کا جفت نہیں ہے، اس کو کوئی جوڑا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تخلیق کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو جوڑا بنایا ہے. وہ اس مضمون کے ساتھ کانٹیکسٹ پیدا کرتی ہے بات کہ خدا کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس میں آپ کو جفت نظر آئے گا، طاق نظر نہیں آتا. یہ بتانے کے لیے کہ وہ تنہا ذات صرف اللہ کی ہے، تو بنایا آپ کو جفت، لیکن طاق کی طرف حرکت سکھا دی. یہ ہے عمومی مضمون. یہ ذوقی وسائل سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، انسانی فطرت کی لطافتوں سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. یہ شریعت کے ایسے ظواہر نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں کہ نماز جنازہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اگر ایک صف اور بن گئی ہے، اس نے جفت بنا دیا تو مردے کو ثواب پہنچے گا یا وہ جہنم میں جائے گا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں یہ. اس لیے ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت ان کو ملنی چاہیے. میں نے